बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास सेशन सबक नंबर 9 गुल सनूबर की कहानी। बेटा, आज हम लोगों ने सबक नंबर 9 की बुलंदखानी करनी है और ये गुल और सनूबर की कहानी है। तो दो बहन और भाई थे, ये बलोच कौम से ताल्लुक़ रखते थे। ये कहानी लोक कहानी है। लोक कहानी उसको कहा जाता है जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, यानी कि एक पहले बड़े बुज़ुर्गों ने अपने बच्चों को सुनाई, उन्होंने उनसे आगे सुनाई। जो कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रहे उसे लोक कहानी कहा जाता है और ये कहानियाँ जो हैं सच्ची ही होती हैं। अच्छा, आगे देखें। मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। रीडिंग शुरू करते हैं। मोहसिनपुर के वसी मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इस बस्ती में शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ थीं जिनमें बहुत से बलोच ख़ानदान रहते थे। मोहसिनपुर के आसपास के इलाक़ों में ताउन की वबा फैली हुई थी। इस वबा ने सैकड़ों घर और 20 मोहल्ले तबाह कर डाले थे। जो लोग ज़िंदा थे इनके सरों पर हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता था। लोग इतने खौफज़दा थे कि किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती तो समझते कि बस फरिश्ता अजल आ पहुंचा। कोई घर से बाहर ना निकलता कि कहीं मौत ना आ दबोचे, लेकिन मौत ना अंदर देखती है ना बाहर। जिसकी किस्मत में मरना लिखा है वो लाख पर्दों में छुप कर बैठे तो भी ज़िंदा नहीं बच सकता। इसलिए बस्तियों में हर वक्त सन्नाटा सा रहता, जैसे हर शख्स खामोश बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहा हो। इस भू के आलम में बलोचों की झोंपड़ियाँ अलबत्ता ऐसी थीं जहाँ ज़िंदगी के आसार बराबर नज़र आते थे। रात के सन्नाटे में कोई नौजवान बलोच अलगोज़े पर तान लगाता तो इसकी सुरीली आवाज़ दूर तक सुनाई देती। अलगोज़ा जो है ये एक बांसुरी टाइप होता है, इसको बजाकर गाना वगैरह गाते हैं। बलोचों का कहना था कि आने वाली मौत को हम रोक नहीं सकते, वो इस वक्त आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। फिर हम मौत से खौफज़दा क्यों हों और क्यों मौत से पहले ही ज़िंदगी को मौत बना लें। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया कि मौत बलोचों की झोंपड़ियों में भी पहुंच गई। ताउन इतनी तेज़ी से फैला कि सारी बस्ती देखते ही देखते मौत का शिकार हो गई। 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ मकीनों से खाली हो गईं। मकीन वहाँ मकान में रहने वाले लोग। बस एक झोंपड़ी ऐसी थी जिसके 2 नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। एक 12-13 बरस की बच्ची जिसका नाम सनोबर था और दूसरा इसका छोटा भाई गुल। इस सन्नाटे के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए बैठे थे कि गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखा और अपने पेट पर हाथ रख दिया। सनोबर समझ गई गुल भूखा है। इसने उसे सहारा देकर उठाया और इसकी उंगली पकड़कर करीब की बस्ती की तरफ चल पड़ी। चंद 100 कदम का फासला उन्होंने यूं तय किया जैसे कोई बहुत दूर की मंजिल तय की हो। बस्ती में दाखिल होते हुए तो देखा कि गलियां और सड़कें वीरान और सुनसान पड़ी हैं। दूर दूर तक कहीं आदमजात का निशान नहीं। मरने वाले मर गए और जो जीते बचे वो लाशों को बेगौरो कफन छोड़कर ना जाने किधर निकल गए। बेगौरो कफन, बगैर कफन दिए और दफन किए छोड़कर चले गए। अभी सनोबर गुल को सहारा दिए अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ती रही। आकर दूर एक घर से धुआं निकलता दिखाई दिया। इसने दिल में हिम्मत की और कदमों में ताकत पैदा कर दी। गिरते पड़ते इस तरफ चले। आखिरकार एक पुख्ता हवेली के सामने आकर रुके। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो घर के अंदर दाखिल हो गए। देखा कि सामने मसहरी पर एक खातून बैठी है जो देखने में किसी अमीर घराने की बेगम मालूम होती है। 3-4 बच्चे इनकी मसहरी के इर्द गिर्द बैठे शायद किसी खेल में मगन हैं। सनोबर आगे बढ़ी, बेगम साहिबा को सलाम किया और कहा, शुक्र है कि आपको और आपके बच्चों को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा। हम दोनों बहन भाई हैं। अपनी सारी बस्ती में बस हम दोनों ज़िंदा बचे हैं। मेरा छोटा भाई बहुत भूखा है।
اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی، ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بھائی بہن پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل، جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی ہے، وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا، مگر پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک اس مشکل کاموں میں مشغول رہتا جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بلی بلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل اور زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکا یک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی، اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکا یک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی، وہ گل کے کمرے میں آئی۔ آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی، وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا زہیرہ کے بڑے لڑکے کو نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارغزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور اس کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے مصنف ہیں علامہ راشد الخیری۔ تو یہ سبق کی بلند خوانی ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ تو سوالات جو ہیں وہ سارے میں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ سوال آپ کتاب سے دیکھیں گے اور اس کے جواب بورڈ سے۔ ابھی ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تدبیر، تجویز، عیب، نقص، خرابی۔ تنتما اٹھنا، گرمی سے گرم ہو کر چمک جانا۔ فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ۔ الغوزہ ایک قسم کا ساز ہے اور اسے بانسری بھی کہا جاتا ہے۔ مارغزیدہ سانپ کا ڈسا ہوا۔ پختہ، پکا، مضبوط، مکین، مکان میں رہنے والا۔ اب اس کے سوالات کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے، پہلے سوال دیکھیں، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ محسن پور کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر 2 ہے، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے، وہ زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے۔ سوال نمبر 3 ہے، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ زہیرہ گل کو آزاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ صنوبر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ نصیر کون تھا؟ اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا، اسے سانپ نے کاٹ لیا، اس وجہ سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، الفاظ کا مفہوم واضح کریں۔ ہو کا عالم، خاموشی، سناٹا، آدم ذات، انسان کی اولاد، بے غور و کفن، بغیر کفن اور دفن کیے، خوفزدہ، ڈرا ہوا، مارغزیدہ، سانپ کا ڈسا ہوا۔ آگے ہے سوال نمبر 3، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ تفصیل سے بیان کریں۔ یہ ہم نے بلند خوانی کے دوران پڑھا کہ اس کی جان جو ہے وہ صنوبر نے بچائی تھی، اور کس طرح بچائی تھی؟ جڑی بوٹیاں لا کر۔ تو یہ جواب آپ خود لکھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ بلوچوں نے۔ نمبر 2، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ طاعون کی۔ نمبر 3، 4 دن کے اندر جھونپڑیاں کس سے خالی ہو گئیں؟ مکینوں سے۔ نمبر 4، گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں رکھا؟ اپنے پیٹ پر۔
नंबर 5, दूर एक घर से क्या निकलता दिखाई दिया? धुआं। अब दर्जा तरकीब व मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। सवाल नंबर 5 जो है ये बोर्ड पे मैंने किया हुआ है। साया मंडलाना, ताउन की वबा फैली तो लोगों के सरों पर मौत का साया मंडलाने लगा। हुकालम, तारीख रात में हर तरफ फू का आलिम था। तान लगाना, असलम रात के सन्नाटे में अलगोजे पर तान लगा रहा था। आदमजाद, मौत के डर से कोई आदमजाद घरों से बाहर नहीं निकलता था। तमतमा उठना, गर्मी की शिद्दत से सनोबर का चेहरा तमतमा उठा। खौफजदा, बच्चे सांप को देखकर खौफजदा हो गए। मारगजीदा, डॉक्टर ने मारगजीदा का इलाज किया। इंतकाम की आग भड़कना, ज़हीरा के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। तीर की तरह लगना, सनोबर की बातें ज़हीरा को तीर की तरह लगी। फरिश्ता अजल, मौत के डर से हर कोई समझ रहा था कि फरिश्ता अजल आ पहुंचा। सवाल नंबर 6 है अल्फाज के मुतज़ाद। इंतकाम लेना, माफ़ कर देना। वसी, तंग, फैलना, सुकड़ना, वीरान, चहल पहल, पुख्ता, खस्ता, साया, धूप। अगर सवाल नंबर 7 है वाहिद की जमा लिखें। मौत, अमवात, शख्स, अशखास, ऐब, अयूब, तदबीर, तदाबीर, कौम, अक़वाम। आगे सबक नंबर हमारा सवाल नंबर जो है 8 है। सबक गुल सनोबर की कहानी का खुलासा अपने अल्फाज में बयान करें। जैसे कि हम एक ड्रामा देखते हैं जो आधे घंटे पर होता है मुश्किल, जब हम वो उसी की स्टोरी किसी और को सुनाते हैं तो मुश्किल से वो 10 मिनट की होती है। तो खुलासा ऐसे ही होता है जैसे पूरे चैप्टर का निचोड़ खुलासा कहलाता है। आपने इसको अपने अल्फाज में शॉर्ट करके जो सेट कर देना वो खुलासा है, तो वो भी आप लोगों ने लिखने हैं। आगे नंबर 9 है दुरुस्त और गलत बयान की निशानदेही करें। मोहसिनपुर के वसी मैदान में मख्तूनों ने अपनी बस्ती बना रखी थी, गलत है। बलोचों की झोंपड़ियों में ज़िंदगी के आसार नज़र आते थे, गलत है। एक झोंपड़ी के 2 नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा, ये दुरुस्त है। गुल और सनोबर आपस में मोहल्लेदार थे, गलत है। ज़हीरा ने गुल और सनोबर को खाना खिलाया और शरबत पिलाया, ये भी गलत है। ज़हीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, ये भी गलत है। इंसान का दिमाग भी अजीब चीज़ है, ये भी गलत है। दिल है इसमें। गुल ज़हीरा के घर से मानूस हो गया था, दुरुस्त है। सवाल नंबर 10 है कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालिम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। ज़िंदगी, मौत, भूख आलम, सन्नाटा, अलगोज़ा, तान, ताउन, वबा, गुनाह, कफ़ारा, खुदा, गैरतमंद। सवाल नंबर 11 है मदरजा जुमलों को दुरुस्त करें। लंदन से तार आई है, यहाँ आया है आएगा। 2 रुपए की देही लाओ, 2 रुपए का देही लाओ। मैंने एक ख्वाब देखी, मैंने एक ख्वाब देखा। झाग बैठ जाएगी, झाग बैठ जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा चैप्टर मुकम्मल हो चुका है बेटा। अब हम डायरी ज़रा देख लेते हैं कि डायरी आप लोगों ने कैसे करनी है। हाँ जी बेटा, ये हमारी 3 दिन की डायरी है। 20/7/2020 रोज़ सोमवार को आप लोगों ने सबक नंबर 9 की बुलंदखानी करनी है और 21/7/2020 को मंगल सबक नंबर 9 की मश्क याद करनी है मुकम्मल आप लोगों ने, और सवाल के जवाब तो नोटबुक्स पर लिखने हैं। 22/7/2020 बुध मजमून मेरा वतन याद करना है। तो ये थी आप लोगों की आज की डायरी। अल्लाह हाफिज़।